أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله المولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین. آمین یا رب العالمین. محترم دوستوں اور بھائیوں، سورہ منافقون کے آخری میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید موقع نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں میرے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ سورہ منافقون کی آیات ہیں، اور سورہ منافقون کے بارے میں کئی باتیں ہم سب جانتے ہیں، اور منافق کو بھی سمجھتے ہیں کہ نفاق والا آدمی کون ہے اور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کئی خصوصیات اس صورت میں بیان فرمائے، ان کی پہچان بتائی ہے. اور آخر میں یہ 3 آیتیں جو ہے وہ انہی کے ریفرنس سے ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس میں خطاب کچھ اس طرح کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب وہ کمزور ایمان والے اس میں شمار کیے جائیں، کیونکہ منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو کہا کہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، نام کہا کہ یہ منافق آتے ہیں اور فلاں فلاں ان کی خصوصیت ہے. خصوصاً ایک شخص کا عبداللہ بن ابی کے بارے میں اس میں کئی آیات میں اس کا
پس منظر میں اس کا مطلب نام لیے بغیر ذکر ہے. لیکن دوستو دوسری ایک پوری جماعت کا وہ نمائندہ تھا، اور اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ دوسرے بہت سارے لوگ تھے، اور ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اور جہاں پر یہ خصوصاً جب کچھ دینے لینے کا وقت آتا ہے تو وہ کنی کاٹنے کے چکر میں پڑتے ہیں. تو اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے بھی ایک میسج اور پیغام اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات یوں شروع کی کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. یہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ تمہیں جو ہے نا غافل کرنے کے لیے ایک سامان ہے. انسان اپنی اولاد سے اور اپنے مال و متاع سے جتنی محبت کرتا ہے، ہم سب اس کا کیا کہتے ہیں کہ عملی تجربہ رکھتے ہیں. اولاد کے لیے آدمی بہت کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا آرام تک دیتا ہے، اپنی زندگی کا اسٹائل بدل لیتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے کہ میری اولاد کو اس سے بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، یا اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے کئی بار کچھ ایسے راستے بھی اختیار کرتا ہے جو مناسب نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اختیار کر لیتا ہے. تو یہ جو اولاد ہے یہ سمجھیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور جس کا عموماً ہم جو ہے وہ شکار ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اس کے اگلی والی جو آیت ہے سورہ تغابن، اس میں اللہ میاں نے کھل کے کہہ دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہے اور ان سے ذرا خبردار رہو، اس لیے کہ یہ تمہیں جو ہے کسی بھی گڑھے میں گرا سکتے ہیں، اور ان کی محبت جو کچھ ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے اور پہنچا سکتی ہے اور پہنچا دیتی بھی. تو اس سے ہمیں چوکنا رہنے کی، ہر لمحے خبردار رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کیا ہے، مطلب وارننگ دی ہے کہ دیکھو تم جو ہے ذرا بالکل ایک دم ہوشیار رہو، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ خطرہ، یہ ڈینجر بورڈ ہے، اور وہ ڈینجر بورڈ بالکل سامنے ہونا چاہیے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی وہاں کوئی پردہ نہ رہے، وہ کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا ہے تو پھر چھلانگ لگاتے ہوئے کہیں بھی گھس جائیں، پتہ یہ چلے کسی کھائی میں گر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو متنبہ کیا ہے. تو یہ جو ہے یہاں، اور دوسری چیز کہی گئی کہ مال، ایک طرف اولاد کی محبت ہے اور دوسری پر مال جو ہے، اس پر مال کی ضرورت تو بہرحال ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو اس طرح سے تمثیل یا مثال بیان فرمائی کہ بھائی کشتی جو ہے وہ کہاں چلتی ہے؟ پانی میں چلتی. اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل ہی نہیں سکتی. تو پانی کی ضرورت تو بہرحال ہے زندگی کی گاڑی کو گزارنے کے لیے، اس کو آگے چلانے کے لیے. ایک لمحے بھی، ایک فٹ بھی، ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی زندگی کی گاڑی اگر ہم اس کے محتاج ہوں. آپ دیکھیں اگر مال سے انسان محروم ہو تو اس کا ایمان سب کچھ خطرے میں رہتا ہے. ہر لمحے کب کیا کر گزرے کوئی نہیں جانتا. تو یہ بہرحال ضرورت زندگی ہے، اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. تو کشتی جو ہے نا وہ پانی پہ ہی چلے گی، تو پانی کا رہنا بہت ضروری ہے، لیکن وہ پانی جو ہے وہ کیا ہو، تو کشتی کے نیچے رہے. کشتی اوپر اور پانی نیچے ہو، خدا نہ خواستہ. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جاتا ہے، مال جو ہے نا وہ ادھر گھس جاتا ہے ہمارے دلوں میں. اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کے دوام کی خواہش، اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا چکر، جو اللہ میاں نے کہا کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم اس کے کثرت کے حصول میں اپنے آپ کو ایسا کھپا دیتے ہو، لگا دیتے ہو کہ سب کچھ بھول بھال جاتے ہو. یہاں تک گئے، پہنچ گئے کہاں، مرنے کے قریب آ گئے، اب قبر پیر لٹکا لیا. اور انسان کی جو وہ ہوس ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. جیسے جیسے اس کا مطلب یہ کیا کہتے ہیں کہ پختگی اس کے ذہن میں آتی ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، ویسے ویسے مال کی جو محبت ہے وہ اس کے دل میں مزید گھر بناتے چلی جاتی ہے.
اور ہم سب اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں. تو دوستو یہ جو ہے نا مال کشتی کے باہر ہو تو الحمدللہ کشتی بہترین انداز سے رواں دواں رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پانی اندر آ گیا تو پھر ڈبا دے گا. اور ہوتا یہی ہے کہ جب پانی اندر آیا تو ڈوبتی ہے کشتی. تو اگر یہ مثال ہے تو سمجھیے کہ وہی ڈوبنے والا معاملہ ہے جس سے ہم سب کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو ہے اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے. اسے ایک آیت چھوڑ کے اس سے پہلی والی آیت میں غالباً عبداللہ بن ابی کا وہ ہے جملہ نقل کیا قرآن نے کہ ان کے اوپر کوئی خرچہ برچہ مت کرو. بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، اس نے بہت ساری برائیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ ہم نے کھلایا پلایا، یہ کیا اور اب یہ کر رہے ہیں. ایسے الفاظ استعمال کیے اس نے جو بالکل نازیبا ہیں. تو وہاں کہا گیا کہ ان کے پاس اگر تم خرچ مت دو، بند کر دو ان کو خرچہ پانی، جو تم نے ان کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، جو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، جو ان کو اپنے ساتھ پال پول کے یہاں تک لے آئے ہو، یہ ترک کر دو ایک بار اور دیکھو چلتے پھرتے نظر آئیں گے. تو یہ جو تصور تھا جس بات کا وہ اس نے اظہار کیا، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اب سمجھیے کہ اس کے بارے میں بھی یہ بات وہ سمجھیے اس طرح سے اس کو بھی اپلائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ مصر میں سب سے بڑا انسان کے لیے دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ تمہیں نہ دینے پائے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کی فہمائش ہے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر یہ ہے کہ تمہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اور اس میں ہم کو بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر خاندان میں ہم دیکھیں تو ہمارا کیا حال ہے اور کیا حال ہونا چاہیے. یہ آیات کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ہم خود کس بات کا کیا کہتے ہیں کہ مظہر بنے ہوئے. تو فرمایا ان ذکر اللہ کی یاد سے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے نا بھائی. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائیں، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. یہ مال بھی، یہ اولاد بھی، یہ زندگی بھی، یہ سارے وسائل بھی، یہ جو کچھ ضروریات زندگی ہیں جو ہم کو مل رہی ہیں، جو ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، دوسری تمام مخلوقات کے ذریعے جو اس نے ہماری خدمت کا انتظام کر رکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا سب سامان آزمائش ہے. ہم اسی میں پھنس کر نہ رہ جائیں. اب ہم کو ساری سہولیات میسر ہیں، ساری چیزیں ہم کو اویلیبل ہیں، تو ہم کو احساس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی کمائی ہے، میری محنت ہے، میں نے جمع کیا، میں کر رہا ہوں، مجھے میرا ہے. تو اسی میرا میں اور میں اور مجھ میں جو معاملہ آدمی کو جو پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے 99% وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ میاں کی عطا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی دوسرا مال کسی کو کچھ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس سے اس کے بارے میں سوال کرے، پوچھے کہ بھئی ہم نے تم کو یہ ساری چیزیں دی تھی تو اس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا. تو ہم تو غافل ہیں، ہم کو یہ احساس ہی نہیں کہ اللہ کے جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا جواب دینا ہے، اس کا احساس ہی نہیں رہتا. اور اسی احساس کو زندہ رکھنے کے لیے بار بار قرآن میں جہاں پر کہا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. یعنی مال بھی ہے، صلاحیت، جو کچھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ، کھپاؤ. سب سے پہلے تو کیا مال کے اوپر کیا یہ نفاق کا علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا مال جیب سے نکالے. یہ جو مال ہے یہ یہاں جا کے دل کے قریب رہتا ہے. مطلب میں جیب کی بات کر رہا ہوں، اب تو بینک بھی ہے، صندوق بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وہ سب کا احساس یہی جا کے گھستا ہے کہ بھائی مال ہے ادھر میرے پاس، بڑا معاملہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، نتھنگ. تو بڑے پرسکون رہتے ہیں، بڑے اطمینان رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی رہے گا اپنے پاس ہے نا، حساب کتاب ٹھیک ٹھاک کر لوں گا میں، کوئی تکلیف نہیں، سب ہے میرے پاس. تو فرمایا کہ یہ جو یہاں گھس رہا ہے اندر، اس کی محبت، اس پر بھروسہ، اس پر توکل، اس پر انحصار،
اور جو وہ اطمینان کہ بھائی یہ مال ہے تو اطمینان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کو نکالو، باہر کرو، اور اس کا نکالنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہی جو مال جیب میں ہے، جو صندوق میں ہے، جو بینک میں ہے، اس کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ، لگا دو، خرچ کرو. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ نفاق بھی ختم ہوگا، اور اللہ کی محبت جو ہے وہ جذبہ ہمارا مزید پروان چڑھے گا، اور ہمیشہ یاد رہے گا. ظاہر سی بات ہے، یاد رہے گا نا کیوں خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں. بہرحال اس میں بھی ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے اس میں ہو. بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی اپنے نفس کے تسکین کے لیے یا اس کے لیے کیا کہتے ہیں، دکھاوا کرنے کے لیے وہ عموماً کہ صاحب فلاں آدمی صاحب یہ بانٹتا ہے لائن لگا کے. کئی لوگ ہیں جو بولتے ہیں غریبوں کو کھانا دینا ہے، چلو تو لائن سب کو بٹواتے ہیں، اوپر لائن لگاتے ہیں. ان کو بولو بھیا کہ کہیں ایسے دے دو. ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے آپ پر اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو بھیج دیجیے ہمارے پاس. ہم نے کہا حضرت ایک کام کریے، ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا اس طرح کے، وہ شاید آپ کا لائن لگانا پسند نہیں فرمائیں گے. تو آپ ایک کام کریے کہ جو بھی دینا چاہتے ہیں، جتنے کوپن ہیں مجھے دے دیجیے، میں کسی اپنے ایک آدمی کو بھیجوں، آپ ایک رشتے میں نوٹ کرا دیجیے، وہ آئیں گے لے کے چلے جائیں گے. تو نہیں بھائی فلاں دن آنا ہے، فلاں وقت میں آنا ہے، اور وہیں آنا ہے. تو یعنی یہ کہ وہاں جب آئیں گے 100 200 500 لوگ وہاں لائن لگا کے کھڑے رہیں گے، تو اس کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہوگی کہ فلاں صاحب ہیں جو یہ تقسیم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. تو ظاہر ان سب چیزوں کا خوب اظہار کیا جائے گا. اب اس کو کس طرح سے وہ کیش کریں گے وہ اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کے ذہن میں ہو کہ بھائی کچھ ہمارے اثر و رسوخ میں کچھ ووٹ ہو جائے، یا کوئی دوسرا ہو کہ بھائی لوگ جانیں کہ فلاں شخص ہے جو اللہ راستے میں ایسا خرچ کرتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ بھی ایک بڑا مطلب فتنہ اور آزمائش ہے. تو مال خرچ کرنے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اس میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ سے غفلت کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے لیے اگر دے رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کیا ہے وہ، نطعمکم لوجہ اللہ. غالباً سورہ واقعہ میں کہا انسان میں، کہ بھئی ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. تم سے کوئی شکریہ یا کوئی اور دوسری چیز کا مطالبہ مجھ سے نہیں. دل میں خیال بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو لینے کے بعد میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرے گا، کوئی دوسرا جذبہ رکھے گا. حالانکہ یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو دوسرا جو مال پاتا ہے وہ تو رکھتا ہے، وہ رکھنے دیجیے. ہمارا دل میں ہمارے خواہش نہ ہو، ہمارے اندر کسی طرح کا شائبہ نہ ہو کہ یہ معاملہ ہونا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے اس کا معاملہ ہے، وہ جانے. کوئی شکر گزار بنتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، جو کرے، لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ نہ ہو. بلکہ اوائڈ کرنے سے بہتر ہے کہ بھیا کبھی ٹھیک ہے اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور حفاظت فرمائے. اس لیے کہ بڑی بیماری ہے، اور ہم سب جو ہے نا، ہم تو کسی کو زکوٰۃ میں دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا احسان مند رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی اس نے اکڑ کے ہم سے بات کر لی تو ہم اس کو بربلا اظہار بھی کر دیں گے اور دوسروں کے ساتھ جا کے خبر بھی کر دیں گے. ارے کیا اکڑتا ہے یار، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو اس کا گھر چلتا ہے، میں نے اس کو مدد کی تو اس کا گھر چلا، میں نے فلاں کام کیا تو اس کا یہ کام ہوا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی جو وہ ساری چیزوں کو ضائع کر دیتی ہے، جس کا ذکر جو ہے نا وہ وہاں آیا ہے قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ والمن والاذا، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر انسان جو ہے اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور ان سب چیزوں سے یہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے جس پر اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہیں عن ذکر اللہ سے غافل نہ کرنے پائیں یہ ساری چیزیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی اس کا شکار ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا، سمجھو کہ وہ گھاٹا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے. یہ سارا مال اور سارا جو ہے جو کچھ بیچارے نے کیا، اگر اس میں فتور آ گیا، اللہ کے بجائے اپنے کسی دوسرے جذبے کا دخل عمل ہو گیا، تو وہ سارا کیا کرایا اکالت ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اگلی آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ بھی ذرا یاد رکھنے والی چیز ہے کہ بھائی کب خرچ کرو، پتہ نہیں کب موت آئے گی۔ ہم سب چلو خرچ کریں گے بعد میں، تھوڑا یہ کر لوں، تھوڑا یہ کر لوں، تھوڑا وہ کر لوں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی ذرا یہ ایک کام ہے، اس میں کوئی تعاون کی ضرورت ہے، تو اللہ نے مال بہت دیا الحمدللہ، لیکن وہ ارے یار میں نے وہاں ایک پلاٹ خرید لیا، وہاں ایک ابھی فیکٹری بنا لی، اس میں مصروف ہو گئے ہیں، ابھی یہاں ایک جو ہے نا بنگلہ خرید لیا یا ایک فلیٹ لے لیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں انسان اپنا مال لگاتا چلا جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جیب میں 1 کروڑ ہے تو 3 کروڑ کا کام کرتا ہو، تو 2 کروڑ ادھر ادھر سے، تو وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی آدمی اسی میں ہائے ہائے کرتا رہتا ہے۔ اور جس دن خدا نخواستہ اللہ میاں کا آرڈر آ گیا اور فرشتہ آ گیا اور روح نکال لیا، تو یہ سارا مال، فلیٹ، پلاٹ، فیکٹری، فلانا ٹھکانا سب ہی رہ جائے گا، کچھ ساتھ جاتا نہیں کسی کے۔ اور اگر آدھا ادھورا چھوڑا تو آدھا ادھورا ہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں رک جاؤ، ذرا ابھی ٹائم ہے، تھوڑا میں 1-2 مہینے کی مہلت مل جائے تو میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں، پھر چلیں گے اوپر، حساب کتاب برابر کر لیں۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس میں سے لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں لگاتے رہو، لگاتے رہو، کھپاتے رہو، خرچ کرتے رہو، قبل اس کے تمہیں موت آ جائے۔ اور موت کیا؟ نو انفارمیشن، نو وارننگ۔ اب دیکھیے کل ان کا مرڈر ہو گیا، ہمارے MLA صاحب کا، ایک سابق بابا صدیقی کا، ان کو خبر رہی ہوگی کہ میری موت ہے آج شام میں ابھی اتنے بجے۔ وہ تو بیٹے کے آفس میں اور پتہ نہیں ہنسی خوشی رہے ہوں گے، جو بھی رہا ہو، لیکن دیکھیے جس حال میں موت آئی، مرڈر ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، نیچرل موت ہو گئی، جو بھی ہو گئی، لیکن موت تو آ گئی نا، زندگی تو ختم ہو گئی نا، سارا معاملہ تو ختم ہو گیا نا۔ نو بڈی نوز، ہم روڈ پر جا رہے ہیں، پیچھے تو کوئی گاڑی آئی، وہ کو جھپکی لگ گئی، یا وہ اس کی ڈر گیا، گھبرا گیا، کچھ اور چکر ہو گیا، وہ چڑھا دے گا اپنے اوپر، پتہ چلا ہمارا تو کام تمام ہو گیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ تو اس طرح سے انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ خدا نخواستہ کب کس مرحلے میں کہاں یہ زندگی کا جو رشتہ سانس کا ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے۔ اس لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کی رضا کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرتا رہے۔ اس میں غفلت برتنا اور سوچنا کہ چلو بعد میں کر لوں گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا جو ساتھی ہے قرین، جو ہم کو دوسری طرف ہانک کے لے جانے والا ہے بائیں طرف جہنم میں، وہ یہ سب پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ بھیا رک جاؤ، ابھی ٹھہرو، ابھی یہ کام ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے، یہ ہو جانے دو، وہ ہو جانے دو، پھر سب پٹائیں گے، سب پھر ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور پھر فیقول، پھر وہ کیا کرے گا جب موت کا وقت آ گیا، موت آ گئی، کیا کہے؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل، اے اللہ میاں کاش کہ تھوڑا اور موقع دے دیجیے۔ سب کی خواہش یہی ہوگی، جب وہ وقت آئے گا، وقت موعود، تو سب کی خواہش ہوگی کہ تھوڑا موقع مل جاتا نا، تو سب مال جو ہے اس میں سے یہ خرچ کر دیتا، اس کو فی سبیل اللہ وصیت کر کے جاتا، یہ فلاں کر کے جاتا۔ ہم سب اسی کے شکار ہیں، بڑے بڑے لوگ اسی کے شکار ہیں دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت رہتے متنبہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے تم یہ مت سوچو کہ تم جو ہے یہ مال تمہارا ہے اور تمہارے پاس رہنے والا ہے۔ جہاں فوری طور پر جو کچھ ممکن ہے اس کو اپنے لیے آگے بھیج دو۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑا مہلت مل جائے گی تو اللہ میاں خوب بڑھیا کام کریں گے، اچھا کریں گے، نیک صالح بن کے رہیں گے اور تیرے ایک دم فرما بردار بن جائیں گے۔ ارے بھائی موقع ملا تھا نا ایک زندگی میں، ایک طویل عرصے تک تو موقع رہا ہمارے پاس،
اس طویل عرصے کے موقع میں ہم نے کتنا یوٹیلائز کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی کیا کہتے ہیں کہ رضا کے لیے کتنا استعمال کیا۔ اب کیا مانگ رہے ہو ٹائم؟ اب ٹائم مانگ تو نہیں ملے گا۔ ونس دا ٹائم ہیز کم، اٹس دا ڈیٹ ایکسپائر ناؤ۔ بھائی فلانی ڈیٹ کو مینوفیکچر ہوا تھا اور اس کی ایک پرٹیکولر ڈیٹ ہے، وہ ڈیٹ آخری تو ایکسپائر ہو گیا، جاؤ، اب وہ کسی مصرف کا نہیں رہ گیا۔ تو بالکل یہی بات ہے، موت آ گئی تو جو مال ہے ہمارا وہ سب دوسروں کو ہو گیا۔ اب ہم کچھ بھی چلاتے پکارتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، جب تک اپنا اختیار تھا، اپنا کچھ قبضہ تھا اس پر، تب ہم نے کیا سلوک کیا، یہ اصل چیز ہے جو ہمیشہ یاد رہے۔ اور یہی چیز سے ہم لوگ سب غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر کوئی اس میں نو چینج، کوئی ڈیلے نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کچھ بھی ہو جائے وہ ٹلنے والا نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی کسی بھی جاندار کی یا کسی انسان کی، ذمہ دار تو ہم انسان جن ہیں جن کا حساب کتاب ہے، باقی دوسری مخلوقات تو ویسی اللہ کے ہاں دوسروں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں۔ تو اصل تو ہم ہی لوگ مخاطب ہیں، انسان ہی جاندار، ہی وہ جاندار جو صاحب کیا کہتے ہیں کہ عقل اور صاحب فراش ہے، وہ اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سوال ہے کہ بھائی جو ہے تم یہ جانو کہ جب یہ وقت مقررہ موعودہ آئے گا تو پھر یہ ٹلنے والا نہیں ہے، جو کچھ کرنا اس سے پہلے کر لو۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اللہ کو خبر ہے، جس جذبے سے کر رہے ہیں اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ ہم بہت تھوڑا سا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن جذبہ صادق ہے۔ اللہ والے وسلم آئیے بیٹھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں پنہا ہے، اور سارا کچھ کاروبار ہم اللہ کی رضا ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی دوسرے کو جا کے گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شخص جو کر رہا تھا وہ کس جذبے سے، کس کے لیے کر رہا تھا۔ ہی نوز، وہ سب اس کو پتہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے ان آیات کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھیں۔ اس میں سب سے بڑا جو میسج ہے وہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں میرے اپنے لیے، میرا اپنا نفس خود اس بات پر ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، صلاحیتیں یا جو مال و متاع، جو سہولیات، جو کیا کہتے ہیں کہ آسانیاں، جو وسائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نادار آدمی کے حوالے کر دی ہیں، اس میں اس کو کیا کر رہا ہے، کس طرح برت رہا ہے اس کو۔ تو سب سے پہلے تو مجھے خود اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنی یاد دہانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنی یاد دہانی کے لیے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ دوسروں کو ضرور چیک کرتا ہے، اپنے آپ کو بھولا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کی فکر میں رہتا ہے لیکن اپنے بارے میں کم سوچتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ والا جو ایک محاورہ انگریزی میں ہے کہ بھائی اپنا تو سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب اپنا ٹھیک ٹھاک ہے، سب گڑبڑ جو ہے نا سب دوسرے کا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا یہ بھی بڑا قاتل ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں سمے قاتل، زہر ہے، ایک مارنے والا زہر ہے یہ، کہ انسان دوسروں کے تو اس میں ٹو میں رہے، دوسروں کو دیکھتا رہے، اپنے بارے میں بالکل غافل ہو، اور اپنے آپ کو ایک دم سمجھ لے کہ بھائی میں تو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور خدا نہ خواستہ جو تھوڑا بڑا کچھ ادھر ادھر کرتا ہے وہ کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ ہی اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ میرا تو ایک دم پرفیکشن ہے یار، ساری خرابی تو یہ تو کچھ نہیں کرتا، وہ فلانا نہیں کرتا، یہ ٹھکانا نہیں کرتا۔ یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ کس جذبے سے کر رہا ہوں یہ بھی نہیں معلوم دوسروں کو، وہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ اور میرے دل میں اگر شیطان ہی وسوسہ ڈال رہا ہے کہ یار کوئی نہیں کرتا، تم ہی کر رہے ہو اکیلے، تو تم تو بڑے خوش نصیب ہو، بڑھیا آدمی ہو تم، تو ہو سکتا ہے یہ چیز آگے چل کر ہم کو ڈبا دے، کہیں کسی گڈھے میں گرا دے، اس لیے کہ وہ دوست نہیں ہے، دوست ہوا دشمن ہے۔ وہ تو ایک ناصح بن کر آتا ہے
اور نصیحت کے انداز میں ہماری بدخواہی کرتا ہے اور ہم کو اپنا ساتھی بنانے کے چکر میں ہمہ جہد ہمہ وقت لگا رہتا ہے۔ تو سب سے بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں میرے۔ ہمارے کچھ دوست بڑی دیر میں آئے تو میں ان کے لیے جو ہے نا ان آیات کا ایک بار ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، تم میں سے جو کوئی ایسا کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے اگلی آیت میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور موت آنے سے پہلے ہم نے جو مال اور جو چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، جو رزق تم کو دیا ہے، اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اس کو لگاؤ، لگاؤ، خوب دبا کے جہاں تک لگا سکتے ہو وہاں لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ موت آنے جب آ جائے موت کا وقت تو تم کہنے لگو کہ اے میرے رب، فیقول، اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا میاں اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا موقع عطا فرما دے کہ میں مزید کچھ کروں اب اپنے لیے، ابھی تک تو میں سویا ہوا اور غافل پڑا ہوا تھا، اب میں کچھ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نیک اور صالح بن جاؤں، واکم من الصالحین، اور میں ایک دم بڑھیا فرسٹ کلاس آدمی ہو جاؤں، نیک اور صالح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بلا شبہ کوئی موقع کسی کو دوبارہ ملنے والا نہیں، ایک بار جب ٹائم فکس، وہ وقت موعود فکس ٹائم آ گیا تو دیر از نو ٹائم بار، پھر کوئی چکر نہیں ہے، نہ آپ کو مہلت ملے گی، نہ آپ کو کوئی موقع دیا جائے گا، نہ دوبارہ دنیا میں واپس بھیج کر، ہر آدمی کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دے مجھے اور میں جا کے ایک دم نیک صالح تیرا مدی اور فرما بردار بن کے آؤں گا، بن کر واپس لوٹوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے سورہ انعام میں کہ اگر دوبارہ ہم بھیج بھی دیں تو واپس جو کچھ کر آیا وہی کرے گا جا کے دوبارہ، لیکن کوئی دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا، بس ایک بار حساب کتاب کر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، پھر یا تو دائمی نجات اور انعام ہے یا دائمی عذاب اور مصیبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو، دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وقت رہتے ہم سب اپنے حالات کی، اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری مغفرت فرمائے۔ جو اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے برتنے کا، اس کا حق ادا کرنے کا، اس میں سے جتنا کچھ ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کا، اصلاً اپنے لیے جمع کرنے کا۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا کر کے ہمیں کل ہماری جب محتاجی ہوگی تو ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا انتہائی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم لوگ جو یہاں جماعت کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور اپنا وقت کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، دوسروں تک کو سکھانے کے لیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں صحیح بات سیکھنی پڑے گی اور اس سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانی اور سکھانی پڑے گی۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں کئی بار آپ لوگوں سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگ مطالعہ قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، ہر سنیچر کو صبح بعد نماز فجر، وہ قریب پونا گھنٹہ یا کبھی کبھی 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے۔ آج کل سے فجر کی نماز مسجد السلام میں 6:10 پر جماعت ہوگی۔ آج تک 5 پہ تھی، کل سے 10 پر ہوگی، تو 10 پہ نماز ہوگی، تو قریب 10-15 منٹ لگتا ہے فجر کی نماز میں سب ملا جلا کے۔ اس کے بعد آپ گھر سے چائے پانی کر کے 7 بجے تک یہاں تشریف لے آئیں۔ ہر سنیچر کو صبح انشاءاللہ
ہم لوگ قرآن کا، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے اینگل، بہت سارے پہلو، کبھی کبھی ہمارے سوچنے کا انداز غلط بھی ہوتا ہے تو اس کی تصحیح بھی ہو جاتی ہے، اور کئی ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے، کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتی، تو وہ باتیں میں کوئی دوسرا ہمارا ساتھی اس کو کھولتا ہے، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ہمارے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور اس علم کی تصحیح ہوگی، یعنی علم ہمارا درست ہوگا، صحیح ہوگا، کہیں اگر کوئی مغالطے کا ہم شکار ہیں تو اس سے ہم انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ پھر اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرنے کے لیے جو اس کا اجر اور اس کا جو اللہ کے یہاں مرتبہ اور مقام ہے انشاءاللہ ہمیں وہ بھی حاصل ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ خرچہ بھی ہمارا لگنا چاہیے۔ جیسے ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو خالی آئے اور چلے گئے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی چیز کو اپنا سمجھیں تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا لگائیں۔ اس لیے جماعت جو ہے یہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے، اس لیے نہیں کرتی کہ ہم کو مال کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کا تعلق ہے، آپ ایک دینی جماعت سے یا ایک کاز سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے سیکھیں گے اور پہنچائیں گے، آتھینٹک ذرائع سے سیکھیں گے، یہاں وہاں ادھر ادھر کی کوئی قصہ کہانی والی کتاب نہیں پڑھیں گے، بلکہ آتھینٹک ذرائع سیکھیں گے اور پہنچائیں گے۔ اس پروسیس میں کچھ نہ کچھ ہماری محنت بھی اور ہمارا مال بھی، دونوں کچھ نہ کچھ لگنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز یہ کہ ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا خرچہ ہے، جیسے اے سی چل رہا ہے، ہم ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اطمینان سے، ورنہ پسینہ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی، فین چلتا اگر خدا نہ خواستہ تو بھی گرمی رہتی اور آواز آتی، بہت ساری باتیں سنائی نہیں دیتی، بہت کچھ ہوتا ہے نا۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ کو اے سی چل رہا ہے، آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اطمینان سے اپنی بات سنتے ہیں۔ ہمارے دوسرے بچے بھی آتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان عیسائیوں کے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، ہماری بچیاں ہیں وہ بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں، ہماری خواتین ہیں وہ بھی کبھی کبھی اپنا پروگرام یہاں کرتے ہیں، تو سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ خرچہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خرچ ہے نا، یہ جماعت کے بیت المال کے بجائے یہ ہماری اپنی جیبوں پر ہو جائے، 100 200 300 400 جو اللہ میاں وسعت دے، مہینے میں ہر شخص کچھ نہ کچھ دے، 50 روپیہ بھی دے سکتا ہے انسان، لیکن اس سے کیا ایک تعلق بنتا ہے کہ بھئی میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں میں کچھ نہ کچھ کر لگا رہا ہوں، تو للہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جیب کو بھی تھوڑا سا اس میں شامل کیجیے۔ میں سب لوگوں کو درخواست کرتا ہوں، آپ سب لوگ اپنا نام لکھا لیں، کئی لوگوں کا نام لکھا گیا ہے، اور سب یہ بتائیں کہ بھئی میں مہینے کا 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ 500 روپیہ جو اللہ تعالیٰ جس کو وسعت دے وہ ضرور اس میں شرکت فرمائے، 50 جو بھی واٹ ایور میں بھی۔ یہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی ارے یار میں اتنے لوگ سامنے کیسے بولوں کہ میں 85 روپیہ دوں گا۔ ارے بھائی میری جیب میں کماتا نہیں ہوں، لیکن میں خرچ تو کرتا ہوں، میرے اپنے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، میرا بیٹا بھی مجھے کم سے کم مہینے کا اگر 1000 روپے دیتا تو اس میں سے میں 50 روپیہ یا 100 روپیہ نکال کے اپنی ضروریات کو کم کر کے میں اس میں ڈال سکتا ہوں۔ میں ایک وقت کم 2 وقت کم کھانا کھاؤں گا، لیکن میں کچھ نہ کچھ دوں گا۔ یہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام میں ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا وہ جنگ وہاں کے لیے، کیا نام ہے وہ، دیکھیے میں تو نام بھولنے کی بڑی بیماری، تبوک کے لیے، تو کیا ہوا، ایک صحابی جائے رات بھر محنت کر کے مزدوری کر کے اور جو ملا سب لا کے رکھ دیا، ڈال دو کھجور، کتنی قیمتی ہوئی وہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی رقم یا چھوٹا سا تعاون ہمارا قیمتی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے وسعت کے مطابق وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کی بڑی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ شرف قبولیت دے گا اور عظمت کے ساتھ سے قبول فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب خرب گنا بڑھا کے اس کا اجر دے دے، کون روکنے والا ہے؟ تو جذبہ صادق اصل چیز ہے، تو جو ہم کچھ نہ کچھ ضرور اس میں اپنے اس سے کیا کہتے ہیں کہ ڈالیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہمارے انفاق کو قبول فرمائے اور اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔